الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم نويت سنة الاعتكاف لله تعالى میرے نہایت معزز بزرگوں نوجوان ساتھی پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران تقریر میں بالکل آخری حصے میں پہنچا اور آخری بات جو انہوں نے کی ہے تو بڑی پتہ کی کہ دوسروں کے دلوں کو نہ دکھاؤ، دل توڑنا یہ بہت ہی گندی بات ہے۔ آپ کے جملے پر مجھے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یاد آ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اگر میرا علم کسی انسان سے محبت نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گی۔ محبت بانٹنا سیکھنا، محبت کرنا سیکھنا، ذرا ذرا سے بات پہ لڑنا جھگڑنا، دلوں میں میل کدورت لانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی اصلاح بھی مقصود ہو تو وہ اکیلے میں کی جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کی اصلاح کرنا ہی اس کی بے عزت ہے اور اکیلے میں اصلاح کرنا ہی اس کی عزت ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بندہ اکیلے میں کسی کی اصلاح کرتا ہے تو قبول نہیں کرتا، اور اگر سب کے سامنے کرتا ہے تو وہ اس کا نفس جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتا، وہ اور دور جاتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں اور باتوں کا جو اصل ہے وہ ہے محبت۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کی یہ صفت ہے کہ مومن دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے محبتیں اور اپنی رضا کے لیے دشمنی نصیب فرمائے۔ کچھ کلام کی فرمائشیں حکم دیا ہے جناب ظہور صاحب اللہ عاطف صاحب، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ کلام پڑھواؤں۔ بڑی محبت سے بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ کی سرکار قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن ایمان بتاتا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چھیڑوئی چھڑ گیا 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 بچے اللہ والی کا سونے سایہ والی کا بچے اللہ والی کا سونے سایہ والی کا میرے مرشد والی کا چھیڑوئی چھڑ گیا چھیڑوئی چھڑ گیا اللہ 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 اپنی لگن لگا دے 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 بس اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑوئی چھڑ گیا چھیڑوئی چھڑ گیا بچے اللہ والی کا سونے سایہ والی کا میرے مرشد والی کا چھیڑوئی چھڑ گیا چھیڑوئی چھڑ گیا اللہ 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 مسروفیت ہو کوئی تیرا ذکر چھوٹے مسروفیت ہو کوئی تیرا ذکر ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جن انسان کو نہ پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی مقصد تخلیق بتا دیجیے عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہم تو کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں کام کاج بھی کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے نا یہ سب کرے لیکن عبادت ہو رہا ہے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ساری رات سوتا رہے اور پوری رات عبادت میں گزرے خراٹے لے رہے سوئے ہوئے ہو لیکن ہو عبادت تو چاہتا ہے کرنا سنو حدیث پاک میں حکم آیا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز با جماعت بیچ میں سو گیا اس کا سونا ایسا جیسے پوری رات یہ مسئلہ پڑھوں سو نہیں گئے وہ عبادت اچھا ہم میں سے ہر کوئی رزق حلال طلب کرتا ہے تو رزق حلال طلب کرنا یہی بات شادیاں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو حضور کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں گے تو ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے ماں باپ کو دیکھنا پیار سے
بچوں کی اچھی پرورش کرنا، یہ بھی عبادت۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، روزہ رکھنا عبادت نہیں، حج کرنا عبادت نہیں، زکوٰۃ دینا عبادت نہیں۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت بنا سکتے ہیں، اس کے ذکر میں گزار سکتے ہیں۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ذکر ہے، ذکر کسی کو نہیں، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کس کی ہو رہی ہے؟ تو یہ یاد کا یہ جو مضمون ہے نا بڑا وسیع ہے، اس کو لمیٹڈ نہ کرنا۔ اگر انسان چاہے، ہم چاہیں تو اپنے ایک لمحے کو عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس بات کو سمجھے گا، بات اس سے بھی آگے کی ہیں جو عام لوگوں کی نہیں ہے، ورنہ پتا تھا کہ ذکر کب کس جگہ بھی جائے گا۔ کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ جائے گا، میں یہ ہر جگہ چونکہ یہ مقتدیوں کی محفل ہے، اس لیے وہ خاص بات نہیں کرتا کہ کہاں کہاں جائے گا۔ ذکر بہت بڑا وسیع مضمون ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا کہ مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے، مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے، مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے، اپنا تو حق سکھا دے، اپنا تو حق سکھا دے، اپنی لگن لگا دے، چھیڑا جی چھڑی لایا، چھیڑا جی چھڑی لایا، جے اللہ والے تالا سونے سایاں والے تالا، جے اللہ والے تالا سونے سایاں والے تالا، میرے مرشد والے تالا، چھیڑا جی چھڑی لایا، چھیڑا جی چھڑی لایا، سلطان باہو کہتے ہیں کہ جن عشق حقیقی پایا، منہ کچھ نہ اناوڑ، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ، امنو قید لگاوڑ، قلبی روحی سری سوری اخفا خفی کماوڑ، میں قربان تو باہو جڑی کس نگاہ جگاڑ ہوں۔ بندہ خود محنت کرے تو سالوں گزر جائیں ایک لطیفے پر، اور گارنٹی نہیں کہ روشن ہو، لیکن اللہ کا ولی اگر ایک نظر کر دے، ایک ہی نظر میں سارے لطائف کوشش کر دے، یہ ہوتی ہے مرشد کی نظر۔ یہ سارا معاملہ ہے ہی نظر کا۔ ولایت کسبی شے نہیں ہے، یہ وحدی شے، یہ عطا کی جاتی ہے۔ بندہ کہ میں اپنی محنت سے لے لوں گا، ایسا نہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ موڈ میں ہوں اور ایک نظر کر تو بیڑا ہی پار ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، لمبی ہو جائے گی، اس لیے اتنا ہی مختصر کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں قلبی و روح سری افاقی و سوری، قلبی و روح سری افاقی و سوری۔ ہم کہتے ہیں یہ روح کے لطائف ہیں۔ روح کے لطائف کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بدن کے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ، یہ جو اعضاء ہوتے ہیں جسم کے، اس طرح سمجھانے کے لیے روح کے اعضاء ہیں۔ بھائی جب کسی کا ہاتھ نہ ہو کیا کرنا؟
اچھا ہاتھ ہو لیکن شل ہو، پاؤں ہو لیکن چل نہ سکے، آنکھ ہو دیکھ نہ سکے، تو بات ہی بنتی نا۔ تو جب یہ روح کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لطیفہ کیا ہوگا، کہ ہر لطیفہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے بھائی۔ جب وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس میں وہ خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھیے، اور زندگی کا مقصد کو سمجھیے، صرف پونڈ کمانے میں لگے یہ سب یہی رہتے ہیں، ہمیں جانا ہے دنیا سے۔ ایک واقعہ ہے عرض کر دوں کہ جو کتاب و سنت کا عمل نمونہ بنتا ہے اور جو سچا حضور کا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے کیسی خوشخبری ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان اورنگزیب عالمگیر، بڑا مشہور مسلمان بادشاہ ولی اللہ۔ یہ شاگرد تھے ملا احمد جیون علیہ رحمۃ، وہ بڑے چہیتے شاگرد، اور اورنگزیب عالمگیر کی بڑی عزت تھی۔ ایک دن رات معمولات کے بعد انہوں نے ملا احمد جیون کے بارے میں عرض کی کہ حضور اندھیرے میں مجھے نیند نہیں آتی، میں سوچتا ہوں کہ قبر میں کیسے سو، یہاں دنیا میں بغیر روشنی کے اندھیرے میں مجھے نیند نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ قبر میں کیسے سو پاؤں۔ تو ملا احمد جیون نے فرمایا کہ تیری یہ پریشانی حق بجانب ہے، لیکن جب تجھے دفنایا جائے گا تو حقیقت تجھ پر ظاہر ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں جو کتاب و سنت کا نمونہ بنے اور جو سچا حضور کا عاشق ہو اس کے لیے خوشخبری۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین جلوہ گر ہوئے ہیں، اس دن سے زمین کے تمام طبقات کو منور و روشن کر دیا گیا۔ تو جب قبر میں جائے گا تو تجھے وہاں آرام سے پاؤں پھیلا کر انوار کرم میں تجھے چین کی نیند نصیب ہوگی۔ کب؟ جب کتاب و سنت کا بندہ نمونہ بن جائے اور سچا حضور کا عاشق آ جائے۔ امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ چلو دعا کرتے ہیں دل سے، وقت بھی بڑا سبحانہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مادی رزق اور ایک ہے معنوی رزق۔ جو مادی رزق تقسیم ہوتا ہے یہ فجر کے بعد، اور جو معنوی رزق ہے نا یہ عصر کے بعد۔ یہ عصر سے مغرب کا درمیان جو وقت ہے نا یہ بڑا کمال کا وقت ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کی یہ ہمیشہ عادت رہی کہ اس وقت نہ کھاتے نہ پیتے کچھ نہیں، بس اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول۔ اللہ نے ابھی یہ توفیق عطا فرمائی ہے، او اللہ کے حضور ان نیک بندوں کا صدقہ مانگتے ہیں۔ پڑھیے قلبی اور روحی سے روح اللہ کا امر ہے۔ روح تو ہے لطیف، روح دیکھتی نظر آتی ہے، روح لطیف۔ سنیے، ہم نے
اس دنیا میں آ کر گناہوں بھری زندگی گزار کر اس روح کی جو طاقت ہے نا وہ ہم نے متاثر کر دی. ہم سارا دن لگے رہتے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں. یوں کہو جیسے ہم نے اس کو ثقیل کر دیا. جب روح کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے انسان تب پتہ چلتا ہے روح کی طاقت. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ بھائی یہ حسب منصب ہوتی ہے مناسب کے حساب سے. جتنا نیک متقی ہوتا ہے اس کی روح کی پرواز زیادہ ہوتا ہے. اب ایک عام بندہ بھی اگر سویا ہوا ہے اور اس کی روح کہیں سیر کر رہی ہے, اتنے میں آ کر کسی نے کہا اے بھائی اٹھ, تو یہ فوراً اٹھ جاتا ہے. تو روح آئی کتنی فاسٹ, کوئی اندازہ ہے اس طاقت کا؟ اس روح کی طاقت کا اندازہ ہے کہ کہاں تھی اور ابھی کہاں تھی, اٹھ تو ایسے آ گئی. تو ہم اپنی روح کی طاقت کو پہچانتے ہیں. وہ سلطان باہو کا شعر ہے, الف اللہ چندے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی ہے. جدو نبی اس بات دا پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی روح تے اندر بوٹی مشک مچایا. جہاں پھلاں تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جے ای بوٹی لائی. جنہیں سمجھ پڑ جاتی ہے روح کی وہ پھر ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے کر دیا اس کو ثقیل. آؤ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ دے ذکر کی حلاوت اے روح میں لطاوت, دے ذکر کی حلاوت اے روح میں لطاوت, دے ذکر کی حلاوت اے روح میں لطاوت. پرواز بھی سکھا دے, پرواز بھی سکھا دے, لگن لگا دے. زمین استعارہ ہے دوسرے کی طرف, بستی کا زمین. اللہ نے جسم بنایا مٹی اور پانی سے, روح پھونکی اپنی طرف کی. مطلب کہ بندہ یہاں بھی رہے تو تعلق رہے اس کا, ایک تعلق رہے اس کا. یہ پہاڑ بنائے نا, پہاڑ, یہ پہاڑ جو ہے نا یہ بلندی کا استعارہ ہے. دیکھ کر بندہ دیکھے ہاں بلندی بھی کوئی چیز ہے, وہاں بھی کوشش کرنی چاہیے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, اپنی روح کی طاقت کو پہچان. چھیڑا نہیں چھڑی ڈایا, چھیڑا نہیں چھڑی ڈایا, رج سونے سایا سونے سایا میرے مرشد ولیتا. چھیڑا نہیں چھڑی ڈایا, چھیڑا نہیں چھڑی ڈایا. آئے مولا عبید کو بھی سلیم دے کر, مولا عبید کو بھی سلیم دے کر, مولا عبید کو بھی سلیم دے کر. اللہ کو ماننے والوں, قرآن کو ماننے والوں سنو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اس دن کام نہ آئیں گے نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں. نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئے گا. یہ قرآن. تو کام کیا آئے گا؟ اللہ کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے جو شفاف دل لے کر آئے گا. اس دن نہ پونڈ کام آئیں گے نہ ڈالر, نہ بچے نہ بیوی, کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے کام کیا آئے گا؟ شفاف دل. ہمیں اس کی فکر ہے ہم کس اندھیرے میں, کس گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ مولا عبید کو قلب سلیم دے کر, مولا عبید کو قلب سلیم دے کر, مولا عبید کو قلب سلیم دے کر, حق آشنا
بنا دے، حق آشنا بنا دے، اپنی لگن لگا دے، چھڑی گیا چھڑی گیا رچے اللہ لیتا سونے سایہ لیتا میرے مرشد لیتا غوث اعظم لیتا میرے پیر لیتا میرے میرا لیتا شاہ شیلا لیتا میرے خواجہ لیتا میرے خواجہ لیتا میرے کافی ورگی کا میری کافی ورگی کا میرے گنج شکر وائی کا گنج شکر والے کا بابا فرید والے کا چھڑی 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 جب بالغ ہو گئے تو مجاہدات کے لیے رخ کر لیا وہی جنگلوں کا. کافی دنوں بعد آئے، گھر آئے اور ماں سے کہا ماں مجھے دہی کھلا. تو ماں نے دہی کی بجائے چونا دے دیا. کیا دے دیا؟ اس بچے کو اس کو ذرا اٹھاؤ کہاں کیا دے دیا؟ چونا دے دیا. جب چونا کھایا تو زبان کٹ گئی، ماں یہ تو چونا ہے. تو ماں نے کہا واپس جا تیرا مجاہدہ پرانی ہوا، واپس جا تیرا مجاہدہ پرانی. پھر جب کافی دنوں بعد مجاہدہ کر کے آئے، ماں دہی کھا لی، ماں نے پھر چونا دے دیا. پتہ ہی نہیں کیا تھا. تو آج ان کا نام ہم جو لے رہے ہیں نا ایسے ہی ایسے ہی لے رہے. ایک چلہ ہے چلہ معکوس. چلہ معکوس سے کہتے ہیں کہ کنویں کے اندر الٹا لٹک کر پوری رات عبادت کرتے. تو بابا گنج شکر نے چلہ معکوس لی. ایک بندہ رات کو آتا پاؤں سے باندھ کر چلا جاتا، رات بھر وہ ایسے الٹا کھڑے ہو الٹا کوئی عبادت. یہ چلہ معکوس ہے. دیکھو خاص لوگوں کی باتیں خاص ہوتی ہیں. عوام کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عوام کے لیے یہ خاص لوگوں کی باتیں خاص ہوتی ہیں. اس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم نہیں. مقصد کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیسے مجاہدہ کیا. ہمارا تصور ہے ہم سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی دے. ان کا نام لیتے ہیں، ان کے آراس منائے جاتے ہیں، منائیں، اس میں کوئی مظاہرہ نہیں. لیکن جس طرح انہوں نے سبق دیا، زندگی گزاری، اس کو بھی مد نظر رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے عمل کی. بڑی محبت سے پڑھی ہے کہ پیغام سب لائے گلزار نبی سے آیا کہ بلاؤ مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائے گلزار نبی سے آیا کہ بلاؤ مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائے گلزار نبی سے آیا کہ بلاؤ مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد، ہر عشق کی قیمت. تم پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہم غم کسے جانا
سب جوان ہو گئے. جنت میں بوڑھا کوئی نہیں. آج سفید داڑیاں ہو گئی, کمریں جھک گئی, لیکن جنت میں جوانی ہو. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آخر جنت میں بڑھیا نہیں ہوگی. حدیث پاک میں موجود جنت میں بڑھیا نہیں ہوگی. تو رونے لگی. آپ نے کہا میں نے یہ کب کہا تو نہیں تو ہوگی, لیکن جوان ہو کر ہوگی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے, جنت میں ہمیشہ کی جوانی ہے. اور جنت کی نعمتیں میں ذکر میں شروع کروں سبحان اللہ, اسی کے اندر بیان ہو جائے گا. جنت جنت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کی, حضور کے ارشاد کے لیے. تو شاعر نے کہا کچھ اور تھا, لیکن میں لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کو چینج کر کے پڑھتا ہوں کہ بھاتی لگے بھاگتم اس جان کی جوانی, سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی, سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی, پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, پیغام صبا لائی گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر انسان جان سارا ہو سفر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے, الفت سفر کی ہے, کیا ہو گیا تجھے, یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو؟ گرمی تھی, بخار آ گیا, درد بہت ہو گیا, چلنا بہت پڑا, یہ تکلیف وہ تکلیف. میرے امام کہتے ہیں کیا ہو گیا تجھے, گرمی ہے تب ہے درد ہے, وہ الفت سفر کی ہے, نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی بھر کی ہے, آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. مدینے کی مٹی میں شفا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی حضور نہ ہو, مدینے کی مٹی میں شفا ہے. ہم نے پوچھا ہے مدینے کی مٹی بتا تجھ میں شفا آئی؟ میرے امام یہی کہتے ہیں, میرے امام پوچھتے ہیں کس خاک پاک کی تو بنی ہے خاک پا شفا, بتا کس خاک پاک کی تو بنی ہے خاک پا شفا, بتا تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. جو ابھی تک عشق میں گئے نہیں, جنہیں عشق کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا, وہ تو کرتے ہیں گرمی تھی تو تب تھا تو یہ تھا تو وہ تھا, لیکن جو عشق میں جل گئے, جو عشق میں لگ گیا, جنہیں عشق لگ گیا, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا, واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا, یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے, آیا دربار نبی سے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار
عرش خدا کا معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو ہے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک دھرتی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، سرکار مجھ گوار میں طرز قول، کبھی بھی قول سمجھنے کے لیے قائل کو دیکھتے ہیں کہ قائل کون ہے، کہنے والا کون ہے۔ ہم اس شمار میں جب بریلی کا تاجدار وہاں جا کر یہ کہے کہ سرکار مجھ گوار میں طرز بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے اور مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کسی کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا دوں گا، لیکن اگر یہ کرے گا تو، اگر وہ کرے گا تو، یا کہے گا اگر ہوگا تو۔ یہ حضور کی بارگاہ ایسی ہے کہ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اس در کی بھیک کا کیا کہنا، ہر عادت کو بھیک مل رہی ہے اس در سے، اور بھیک ایسی مل رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ لبواں ہے آنکھیں بند پھیلی ہے جھولیاں، لبواں ہے آنکھیں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے بات دھرتی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھیک ملتی ہے نا اس طرف سے، وہ بھیک ایسی شان والی ہوتی ہے کہ پھر وہ ذرا موڈ میں آ کے یہ نہیں کہتا ہے، کیوں یہ نہیں کہتا خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر، اے دنیا کے خاطرو تمہارے خزانے بڑے ہیں، لیکن بتاؤ جو آج مجھے حضور نے دیا نا، تم نے کبھی خواب میں دیکھا؟ تمہارے خزانے میں تو پوچھا، تم نے کبھی خواب میں دیکھا؟ امام کہتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے، آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، سن کی وہ دیکھ، سن کی وہ دیکھ، باد شفاعت کے دیوا، سن کی وہ دیکھ، باد شفاعت کے دیوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان پر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان پر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان پر کی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، چلو چلارے نبی کی جانب، چلو چلارے نبی کی جانب،
پر سجا سجا کر چلو تیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دینوں کو دامن بنا بنا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا ولی ہے کوئی اس بات سے میں بات کروں تو مضمون بتاؤ بس اتنا ہمارے علم کے لیے کافی ہے کہ بس وہ آیت ذہن رکھ لیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اس کو بس ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بنوا ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میں وہ تم جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں میں وہ ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ہے ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کتنا ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اور یہی احساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی احساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمجھتا ہوں کرم خدا کا سمجھتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا سمجھتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اگر مقدر یا ولی اگر مقدر یا ولی اگر مدینے گیا میں خالق اگر مقدر یا ولی اگر مدینے گیا
قدم کا اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا کہنا شہر رب سے طیبہ کی جانے والے کہنا کے جانے والے کہنا شہر جو ہمارا دونوں جہان سے کا کہنا کہ شاہ علی اکرم جو ہمارا دونوں جہان سے کا ہے اپنی سدارا رانات پرولم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مانے کامل کو ڈھونڈتا سینے میں اندھیرا دل میں سیاہ خانہ یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے میں ڈوب ہوں خوشی سے پر کی ابر ہم اشکوں سے آنکھ مانگے پامان زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے راہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل میں نار کب سے میرا بھی قصہ ہے غم تلاش رب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکریں جہاں میں تم ہی بتاؤ آقا جاؤ بھلا کہاں محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے دھوکا مطلب کہ یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اپنا جاگو کس کا میں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا تم ہی سنو گے تم ہی کرم کرو گے دونوں جہاں میں تم
सरगम तुम पे कसों के वारी मैं नवा सुवारी मासियों का यार मैं गर्दिशों का मारा रहमत हो तुम सरावा मैं मुत्तकी खता का हूँ शर्मसार अपने अमाल के सबब से मेरा भी किस्सा है तनाश से सहबा के जाने वाले जाकर घर अदब से मेरा भी किस्सा है कहना शहरत से सहबा के जाने वाले सहबा के जाने तू शाह खुमा तू जाने जाना तू शाह खुमा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा तू शाह खुमा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकेगा 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 मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला दे उसने दवाब तुझको एक दिन जिब्रील से महबूब ने पूछा ये बात तो महबूब मत जिब्रील ये बता तेरी उम्र कितनी है हाउ ओल्ड आर यू जिब्रील कहते हैं हुजूर ठीक तो नहीं पता सही तो नहीं पता लेकिन इतना अंदाजा जरूर है एक तारा था जो 70,000 बरस के बाद निकलता था एवरी 70,000 ईयर्स हुजूर मैंने उस तारे को 72,000 मरतबा देखा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा कितनी दफा देखा है अच्छा अभी तक जिब्रील को पता नहीं अभी तक पता नहीं समझा यानी जब तक सरकार ने पूछा ना तो सरकार ने फरमाया ए तारा मेरे रब की इज्जत की कसम सुन जिब्रील वो तारा पता है कौन था मैं था ठीक है अब समझिएगा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला हुस्न दवा तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा मगर है ताज़ा शबाब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा इसी मौके पर मेरे आका इसी के सहाबी के बारे में फरमाया कि मेरा ये सहाबी जो है ना बड़ा गैरत वाला है कोई मेरा सहाबी जो है बड़ा गैरत वाला है मैं कहता है सहाबी सुन तुझसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं और फरमाया सुन सबसे ज्यादा गैरत वाला मेरा रब है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा गैरत वाला मेरा रब है
سنیے سمجھیے. خدا کی غیرت ڈال رکھے کچھ میں 70,000 پردے. خدا کی غیرت ڈال رکھے کچھ میں 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے اور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے جہاں تیرا جو ایک بھی اٹھتا ہے جہاں تیرا تو شاہ خوبا کتاب تیرا ہے چہرہ کتاب تیرا. او مشک عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی بے حقیقت. او مشک عنبر کہ بوئے جنت نظر میں اس کی حقیقت. ملا ہے جس کو ملا ہے جس کو ملا ہے جس سے ملا ہے جس کو ملا ہے جس سے پسینہ رش کے گناہ تیرا پسینہ رش کے گناہ تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکے مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب. ورفعنا جو عربی جانتے ہیں نا مجھے پتا ہے رفعنا کون سی صیغہ ہے. جمع متکلم ماضی معروف جو کام ہو چکا ہو ماضی کی بات. اللہ فرماتا ہے رفعنا اور ہم نے بلند کر دیا. ایک کم جڑا ہے نا ہو چکا ہے اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو گھٹانے والے ہیں خود گھٹ جائیں گے. ایک کم جڑا ہو چکا پہلے ماضی معروف جمع متکلم. اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کر دیا. اب گھٹانے والے گھٹ جائیں گے مٹانے والے مٹ جائیں گے. یہ ایسی طرح بنی رکے تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلس
بھائی جس سے محبت ہوتی ہے نا بہت زیادہ پتہ چل جائے نا کہ یہاں ہے آہٹ بھی آ جائے کوئی فرق نہیں منزل بن جاتی ہے میری منزل تیری آہٹ میری منزل تیری آہٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ میرا ساگر میرا سہسا میرا پنگٹ میں ازل سے تیرا پیاسا تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے واری تیرا مالک داخل نہیں ہویا ایس واسطے میری سوچ جسوانی کرم ہو جایا اب میرا لہجہ ہو بلا میرا لہجہ ہو بلا تیرا میرے دل بھی ہو کسانی تیرا مظہر ہو میرا
کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے میرا دل ایمان فرشتے جو پوچھیں فرشتے جو پوچھیں ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منکر نکیر کا حلیہ بیان کر رہا تھا کیسی محیط صورتیں ہوں گی خطرناک لمبے لمبے ناخن بڑے بڑے بال سیاہ چہرہ بڑی بڑی دیکھ جتنی آنکھیں نیلی نیلی آنکھیں جب بیان کر رہے تھے پیچھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکر نکیر جب آئیں گے قبر میں ایسے میں یہ کام کریں گے یہ کام کر رہی ہوگی آپ نے فرمایا ہاں عمر یہ کام کرے گی یہ کام کرے گی تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اگر یہ کام کرے گی تو انہیں بھی دیکھ لیں گے اگر یہ کام کرے گی تو انہیں بھی دیکھ لیں گے کیوں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم جن کی کام کرتی ہے نا وہی کہتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہی کو شبری کو کہتے ہیں میں اگر اس کو پاؤں تو لمبی ہوتی تو جناب ان کی وصال کے بعد کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا کیا ہوا جناب قبر میں کیا منکر نکیر آئے تو سوال کیا کہا ہاں آئے انہوں نے پوچھا من ربو کا حضور آپ نے جواب کیا دیا میں نے کہا اے فرشتو یہ بتاؤ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تم یہ بتاؤ وہ کون ہے وہ کون ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ ہے کہ نہیں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا نا اور فرشتوں سجدہ کیا تھا نا تو انہوں نے پوچھا من ربک کا کہا یہ بتاؤ وہ کون جس نے تمہیں حکم دیا تھا نا میرے باپ کو سجدہ کرو فرشتے یہ کہہ کے چل دیے کہ چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کروا جن کی کام کرتی ہے نا وہ کرتے ہیں بات کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سال ہو گیا مرکز میں تھی تب لوگ چلے گئے تو کچھ اہل نظر بھی تھے وہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے فرشتے آئے اور پوچھا من ربو کی من ربو کی عورت کے لیے ربو کیا تو آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کہاں سے آئے بولا ہم تو عرش سے آئے کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا بولا تم عرش سے اتنی دور سے آئے ہو اسے بھولے نہیں میں تو ابھی 6 فٹ نیچے گئی ہوں میں کیسے بولوں میرا رب کون ہے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب
ایک پر محمد، ایک پر محمد اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، تو پارا تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، پسارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے میرے لیے دعا کرو، اتنا سنتے ہو نا دعا کرو، میرے لیے دعا کرو کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں، بس محمد ممجد پکارا کروں میں، پکارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سے دیکھو جنہوں نے کہا ہاں وہ سمجھئے کہ میں واقعی نہ لا رہا ہوں، میں ہوں گناہوں کا لیوا، میں ہوں مریض گناہ، یہ بہت بڑا مرض ہے، ٹھیک ہے، اس کی شفا مانگا اور حضور کی آل کا صدقہ کہ صدقہ نبی دیان
तरस दे सोने दे दीदार वास्ते कई तरस दे सोने दे दीदार वास्ते रहमत उदे लेने अपनी पनाह विच पाए जगों में सोने दे तो चार वास्ते पाए जगों में सोने दे तो चार वास्ते गुज़रे जिंदगी इश्क़ नबी दे विच गुज़रे जिंदगी इश्क़ नबी दे विच ना मैं पढ़ता रवां सोने मज़धार वास्ते ना मैं पढ़ता रवां सोने मज़धार वास्ते मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन कर दिया नाश जिसने शमा करता जा उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसको कैसे पे बुलाया और बुला करके नाम सताया गया और बुला करके नाम सताया गया जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया ज़हर को जिसके पिलाया गया जिसको सीनों से छाती कराया गया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन करबला में अता कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया सबको जुम्मत की खातिर विदा कर दिया हर पत्थर सबसे पसंद खुदा कर दिया
لے کے اللہ اپنے نانا کوفیوں کو سنا خدا کا کلام اور فنا ہو گیا جان خیر اس حسین بلا سلام حسین تجھے سلام حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین ولیوں کے امام ولیوں کے امام دے دو پچھتم پاک کرام میرا ولیوں کے امام دے دو پچھتم پاک کرام ہم جھولی اعلان پاڑی دے سے دانو نصر سرکار دانو کرم سرکار مکتوں پر ایک بار اپنا محفل سجائی کھڑی سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جگہ میں ناچ جائے گی تم جو بناؤ بات بنے گی تم جگہ میں ناچ لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو مغتوں کی جھولی بھر دو بھرو بکاسا میرا پنجہ تن تن سے میرے میرا بھر دو بکاسا میرا پنجہ تن تیرا پاک پلنا تیرا پاک پلنا مغتوں پہ نظر یا گنج شکر مغتوں پہ نظر یا گنج شکر تیرا پاک پلنا تیرا پاک پلنا کچھ کو فرید فرید کرے سب کچھ تجھ کو فرید کرے دے صدا صابر کریے دے صدا صابر کریے آباد رکھے تیرا پاک پتن ہے خواجہ خود نظر نور نظر آباد تیرا پاک پتن تیری بارات چلی بابا تیری بارات آگے ہے علی آگے ہے علی نبیوں کے نبی
اور نور کے تارے حجبیری ہے، نور کی تارے تارے مختوم نظام پڑھے مل کر، مختوم نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن۔ میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، ہے در تیرا جنت کا گھر، گھر تیرا جنت کا گھر، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن۔ ہو غریب نوازی ہو، غریب نوازی بھر دو جھولی غریب نیازی، بھر دو جھولی غریب نیازی، خالی نہ رہے موری گاگر، خالی نہ رہے موری گاگر، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن۔ تاجدار بنو اے شاہدی، تاجدار بنو اے شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے کا ہے کرم، ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، حسنا جاؤ کرامت میں مولا کڑی ہے، شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ، مدینہ لب پہ ہر دم مدینہ، مدینہ بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صفے بنا کر بیٹھ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ مولانا خالد صاحب دعا فرمائیں گے کہ مجھے نکلنا ہے یہاں سے، راستہ لمبا ہے اور دیر بھی ہو گئی ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ کہ اللہ اس محفل کو قبول و منظور فرما۔ اس محفل میں تلاوت قرآن پاک ہوئی اور بیان ہوا اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کیا گیا اور محفل میں جو کچھ پڑھا گیا اے اللہ اسے قبول و منظور فرما اور
میں قبلہ سید فاروق شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آج دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اللہ کی حدیہ السلام اور تیرے حبیب کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی ذکر کی محفل سجائی گئی، اسے قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سارے حاضرین تیرے حبیب کریم کا اور تیرے حبیب کی اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے تیرے پاک گھر میں حاضر رہے۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ میرے کریم اللہ، اس کا جو ثواب ہمیں نصیب ہوا ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، آپ کے بنائے کرام بنات مطہرات، جمیع اہل بیت پاک، صحابہ و صحابیات، شہداء کربلا، ائمہ اہل بیت، ولود سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ، دیگر جمیع سلاست کے اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں یہ ثواب حقیقت پیش کرتے ہیں، توبہ فرما۔ میرے کریم اللہ، ان تیرے محبوبین کے وسیلہ سے یہ سارا ثواب عزیز محمد عاطف یونس، عزیز محمد یونس صاحب اور ان کے سارے آل اولاد، ان کے ساری برادری، ان کے سارے رشتہ دار، ان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے، میرے کریم اللہ ان سب کی ارواح کو یہ ثواب عطا فرما۔ ہم جتنے حاضرین ہیں، ہمارے جتنے عزیز و اقارب اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کو یہ ثواب عطا فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت میں ثواب میں شامل فرما۔ اس کی برکت سے ہم زندہ اور ہمارے تمام فوت شدگان اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ان بھائیوں کو، اس ساری برادری کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی مزید محبتیں عطا فرما اور اس محبت کا صلہ انہیں اس جہان میں عطا فرما۔ ان کی فوت شدگان کو قبروں میں عطا فرما، ہر قسم کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ ہمارے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو آزادی کی دولت سے نواز۔ جو بھی اہل ایمان تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، جو مقاصد ان کے ہیں، الہ العالمین ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، وصلى الله تعالى وسلم على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك